اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا کہ آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ سورہ یوسف کی 54 اور 55 نمبر کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں بادشاہ کے خواب کی جب تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتا دی تو بادشاہ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے بے چین اور بےتاب ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی جب تعبیر بتائی اور عورتوں کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی صفائی ہو گئی تو بادشاہ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو گیا۔ چنانچہ اپنے آدمی کو بھیجا اور یوسف علیہ السلام کو نہایت ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ قید خانے سے بلانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ وہ الیچی آیا یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانے سے آنے لگے تو تمام قیدیوں سے اور افسران سے ملاقات کر کے ان سے الوداعی ملاقات کی اور ملاقات کر کے ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے۔ جب بادشاہ کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے عربی زبان میں ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بادشاہ چونکہ عربی سے واقف نہیں تھا تو یوسف علیہ السلام نے حضرت عزیز مصر کے بادشاہ کے لیے عبرانی زبان میں دعا کی۔ عبرانی زبان سے بھی بادشاہ واقف نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام نے ان سے جب بات چیت کی، سلام عربی میں کیا، عبرانی میں ان کے لیے دعا کی تو بادشاہ نہایت ہی متاثر ہوا اور بادشاہ سے جب بات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مندی اور دانش کا اظہار ہوا۔ چنانچہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے یوسف، اے صدیق یوسف، آپ میرے سامنے اس خواب کی تعبیر بیان کیجئے اور میں اس خواب کی تعبیر آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ میرے الیچی کے ذریعے سے خواب کی تعبیر آپ نے بتائی تھی، میں نے سنی وہ تعبیر، لیکن میں ڈائریکٹ آپ سے اس خواب کی تعبیر سننا چاہتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا پورا خواب بھی بیان کیا، پورا خواب بیان کیا۔ یہ آپ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائے کو 7 دبلی گائیاں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں اور 7 بالیاں تر ہیں، خشک بالیاں تر بالیوں کو کھا رہی ہیں، چپکی ہوئی ہیں۔ تو یہ خواب بیان کیا اور اس خواب کے اندر ایسی باتیں یوسف علیہ السلام نے بتائی جو بادشاہ کو بھی اچھی طریقے سے یاد نہیں تھا۔ بہت ساری باتیں ایسی بتائی جو بادشاہ کو بھی اچھی طرح یاد نہیں تھی وہ باتیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے پورا خواب بیان کیا اور خواب کی تعبیر بیان کی۔ اب بادشاہ اور جو ہے یوسف علیہ السلام کی بزرگی کا قائل ہو گیا اور ان سے پوچھا کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں جو خواب کیا آپ نے تعبیر بتائی، 7 سال خوب بارش ہوگی، 7 سال کے بعد قحط سالی ہوگی، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کچھ تجاویز پیش کی، کچھ رائے دی، کچھ تجویزیں پیش کی اور کہا کہ آپ ملک کے اندر
کسانوں کو، زمین والوں کو حکم دیجئے کہ اپنی اپنی زمینوں میں خوب غلہ بوئیں، خوب فصل اگائیں، خوب کوشش کریں، اور کوشش کر کے 5واں حصہ اپنے اپنے گھروں میں رکھیں، اور باقی کو آپ جو ہے بادشاہ کے خزانے میں غلے کو جمع کریں۔ اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھ کو خزانے کا ذمہ دار بنا دیجئے، آپ مجھ کو خزانے کا ذمہ دار بنا دیجئے، میں ذمہ دار بن کر کے میں حسن و خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام دوں گا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ آپ امین بھی ہیں اور حفیظ بھی ہیں۔ امین کے معنی کیا ہے؟ امانت دار۔ حفیظ کے معنی محافظ، یعنی ذمہ داری کے ساتھ جو آپ کو ذمہ داری دی جائے گی اس کو آپ حسن و خوبی کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان چیزوں کے لیے امانت دار ہونا ضروری ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے کرپشن کا زمانہ ہے، لوٹ مار کا زمانہ ہے، جس کو جو عہدہ ملتا ہے وہ اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ مسجد کا مسئلہ دیکھیے، مدرسے کا مسئلہ دیکھیے، ہر جگہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، امانت داری اور حفاظت کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ جو لگتا ہے وہ اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر جگہ خرد برد لوٹ مار ہر جگہ۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ کہہ رہا کہ آپ کو ہم امین سمجھتے ہیں، امانت دار اور حفیظ سمجھتے ہیں، اور آپ اس کی نگرانی کریں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ کو خزانے کا مالک بنا دیجئے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کے زمانے کی طرح وزیر فائنانس نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں۔ آج جو وزیر خزانہ ہوتا وہ بالکل محتاج ہوتا، برائے نام ہوتا، اس کے اوپر بڑے حکمراں ہوتے، ان حکمرانوں کی منشا اور مرضی کے مطابق وہ وزیر خزانہ اپنا کام کرتا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے آج کا وہی حال ہے کہ وزیر خزانہ صرف برائے نام ہوتا، ان کے اوپر بڑے عہدے دار ہوتے، بڑے حکمراں ہوتے، اور یہ وزیر خزانہ صرف بجٹ کا پیش کرنا اور احکام کو نافذ کرنا اور اختیار نہیں رہتا۔ لیکن یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بنے، وزیر فائنانس بنے، پورے کلی اختیارات ان کو بادشاہ نے دے دیے، اور بادشاہ برائے نام بادشاہ رہا، پورے اختیارات ان کو دے دیے گئے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے نہایت ہی تندہی کے ساتھ، نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا، کیونکہ بادشاہ نے اعتماد کا اظہار کیا تھا یوسف علیہ السلام کی امانت داری اور ان کی حفاظت کے بارے میں۔ اور ان عہدوں کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے امین ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت آپ مجھ کو وزیر خزانہ بنا دیجئے، میں اس ذمہ داری کو اچھی طریقے سے نبھاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے کہنے کے مطابق وزیر خزانہ بنا دیا۔ کل انشاءاللہ میں اس بارے میں بیان کروں گا کہ کوئی عہدہ خود سے طلب کر کے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس بارے میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ تو بارے کا یوسف علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دن رات کو ایک کر دیا۔ یہاں پر ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے جب وزارت خزانہ کا عہدہ سنبھالا، یہ واقعہ مولانا ذوالفقار صاحب جید احمد ظہور نے بیان کیا ہے کتاب کے اندر، وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں، پتہ نہیں پہلے پھر بعد میں یاد رہے نہ رہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جب وزارت خزانہ کے عہدے پر فائز ہوئے اور غلے کو حساب سے تقسیم کرنے لگے، تو اسی موقع پر ایک نوجوان آیا اور نوجوان نے کہا کہ یوسف علیہ السلام آپ مجھ کو غلہ دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین سے کہا کہ ان کو غلہ دے دو، تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھ کو اور غلہ دیجئے آپ۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا ملازمین سے کہ بھائی ان کو اور غلہ دے دو۔ بار بار وہ نوجوان تقاضا کرنے لگا کہ مجھ کو اور غلہ دیجئے، مجھ کو اور غلہ دیجئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے ذرا سختی سے کہا کہ بھائی تم کو اتنا غلہ دے دیا گیا، اس کے باوجود بھی تم غلے کے بارے میں بار بار تقاضا کر رہے ہو، یہ غلہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟
قحط سالی کا زمانہ ہے، پریشانی کا زمانہ ہے، حساب سے غلہ تقسیم کیا جا رہا، تم کو تو زیادہ غلہ دے دیا گیا۔ تو نوجوان کہنے لگا اے یوسف علیہ السلام، اگر آپ کو معلوم ہو جائے میں کون ہوں تو آپ مجھ کو اتنا غلہ دیں گے، اتنا غلہ دیں گے جو میرے تصور سے بھی باہر ہوگا وہ۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی تم کون ہو، آخر تم کون ہو، اپنا ذرا تعارف کراؤ۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں وہی نوجوان ہوں جب آپ کے اوپر زلیخا نے الزام لگایا تھا بدکاری کا اور غلط الزام لگایا تھا، تو جو بچہ جھولے میں جھول رہا تھا اور جس بچے نے آپ کی عصمت اور پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہی تھا، میں وہ نوجوان ہو گیا ہوں، بچپن میں نے ہی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو گلے سے لگا لیا اور اسے معانقہ کیا، خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا اپنے ملازمین سے کہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق غلہ دے دیا جائے، ان کو ان کی مرضی کے مطابق غلہ دے دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے اوپر وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے یوسف آپ نے ان کو اتنا غلہ کیوں دیا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی بچپن میں، جب وہ آج ملا مجھ سے تو میں جو ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا کہ میری پاک دامنی کی اس بچے نے گواہی دی تھی، تو میں بہت متاثر ہوا، اس لیے میں نے اس کو اتنا غلہ دے دیا ان کی مرضی کے مطابق۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے یوسف آپ کی پاک دامنی کی گواہی دینے والے نوجوان کو آپ نے ان کی مرضی کے مطابق دیا، ان کو دیا، میری عزت و جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، جب مسلمان ایمان لے کر کے میرے پاس آئے گا تو میں بھی جنت میں اس کو وہ انعامات سے نوازوں گا، وہ چیزیں میں دوں گا جو اس کے تصور سے باہر ہوں گی۔ تم نے اس کو اس لیے اتنا غلہ دیا کہ آپ کی پاک دامنی کی اس نے گواہی دی تھی، خدا کی قسم میری عزت کی قسم، قیامت کے دن جب مسلمان ایمان کے ساتھ آئے گا تو میں اس کے ایمان کے بدلے میں یہ نعمتیں دوں گا، ایسی نعمتوں سے ان کو نوازوں گا کہ اس کے تصور میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرکیف بادشاہ بہت ہی متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام نے سے کہا کہ آپ امین بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں، اس لیے آپ غلہ اور خزانے کی ذمہ داری آپ لے لیجئے اور اپنے حساب سے اس غلے کو تقسیم کیجئے۔ کل میں اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ عہدہ اور منصب طلب کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔